ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 27 جنوری 2024 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا یہ ایپیسوڈ اسی سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم دعا کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ دعا کی اہمیت، دعا کی برکات، دعا کا فلسفہ اور قبولیت دعا کی شرائط جیسے موضوعات پر اس مکمل سیریز میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ کی طرح آج کے ایپیسوڈ میں بھی اور اسی طرح اس کے بعد نشر کیے جانے والے ایپیسوڈ میں بھی دعا کے موضوع کی مناسبت سے امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبات کے میں بیان فرمودہ ارشادات کی روشنی میں بات چیت کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسی موضوع کی مناسبت سے آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ جو علماء کرام کا پینل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا آج کے ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر دعا کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید بھی کی ہے کہ اگر مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے اور اسی سے ہی طلب کرنا ہے۔ دعا کی اہمیت کے بارے میں ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ہی عبادت قرار دیا ہے، اور دعا کو ہی عبادت کا مغز اور اس کی روح بھی قرار دیا ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد
خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ سیدنا میں معذرت چاہتا ہوں، آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال میں محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحمت خاصہ انہی کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو رحمت کے طریق کو یعنی دعا اور توحید کو اختیار کرتے ہیں۔ اس باعث سے جو لوگ اس طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ طرح طرح کی آفات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اس اقتباس کی تشریح میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کیا بیان فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات انسان کی رہنمائی کے لیے پیش کی ہیں، اس میں ایک بڑا اچھا نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جو مومن کامل الایمان ہوتا ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہر چیز مانگے۔ حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی ضرورت پوری کرنی ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو گویا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی اور بڑی سے بڑی چیز کے لیے بھی ہمارا در کھلا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ہم وہیں سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں اور مانگو گے تو دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، سورۃ الفرقان کی آیت ہے کہ تو کہہ دے کہ تمہارے رب کو تو کسی چیز کی کیا پرواہ ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری کوئی دعا نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے انسانوں کی۔ تو اس لحاظ سے دعاؤں کا فلسفہ جو بیان کیا ہے حضور نے، اس میں اس بات کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے تو ایسے رنگ میں دعا کرے کہ وہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کرنے والا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت کرنا اصل مقصد زندگی کا ہے، ورنہ باقی لوازمات تو انسان بشریت کے اعتبار سے ہیں، وہ ہر ایک کو پوری کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہم پر ہو رہے ہیں وہ ہم نے اپنے آپ پیدا نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے۔ چنانچہ اس کے دعاؤں کے فلسفے کے تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھے کہ میری زندگی کا مقصد عبادت الہی ہے۔ اگر عبادت الہی مکمل طور پر نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ آگے کے دروازے بھی پھر اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پر غور کرو اور اس کے نتیجے میں جس چیز کے لیے تم نے طلب کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے طلب کرو۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ دیکھو چاہے اللہ کا نام لے کے اللہ کر کے پکارو یا رحمان کی صفت کے لحاظ سے اس کو پکارو، جس نام سے بھی تو پکارو گے وہ سارے کے سارے نام اچھے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اچھی جو صفات ہیں اور اچھے جو نام ہیں ان کا واسطہ دے کر دعا کے لیے اگر انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یقیناً جوش میں آتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفات کا جو مستحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا وہ پالن ہار ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے۔ رحمان کے معنی یہی ہیں کہ بن مانگے دینے والا ہے۔ تو اب انسان اگر غور کرے
کہ میں کیا ہوں، میری ہستی کیا ہے۔ اگر انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس سے پہلے یہ کائنات کو پیدا کیا، کائنات میں پھر اسے زمین و آسمان بنائے، زمین و آسمان کے ساتھ سورج اور چاند ستارے بنائے اور ان کے اثرات زمین پر مرتب ہوتے ہیں۔ پھر اس نے جو ہے ہمارے لیے غذاؤں کا انتظام کیا۔ تو رحمان تو یہی ہے کہ بن مانگے دینے والا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کتنی عجیب ہے کہ ایمان لانے والا بھی مومن اور جو نہ لانے والا جو کافر ہے یا وہ جو اللہ کی ہستی کا ہی انکار کرنے والا دہریہ ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنا رزق دے رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ سورج نکلتا ہے تو سب کے لیے یکساں نکلتا ہے، ہوا چلتی ہے سب کے لیے یکساں چلتی ہے، اسی طرح بارش ہوتی ہے تو سب کے لیے یکساں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں یہ کہے کہ جی یہ ایک سورج جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، ایک ہندوؤں کا ہے، یا یہ کہ ایک ہوا جو چلتی ہے یہ اتنا حصہ جو ہے مسلمانوں کا ہے، اتنا حصہ جو ہے غیر مسلموں کا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، سب کے لیے یکساں چیز ہے۔ تو یہ رحمانیت کا جوش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنتا ہے، اور جب ہم ان صفات پر غور کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے انعامات کیے ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر انسان گننے بیٹھے تو گر نہیں سکتا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں اس کی۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماء حسنہ جو ہے، جو اچھے نام ہیں، اچھی صفات ہیں، ان کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں اس کو قبول کروں گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور بعض خلفاء نے بھی اور حضور نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک بچہ اگر ماں چولہے کے پاس بیٹھے روٹیاں پکا رہی ہو اور بچہ وہ چاہے کہ سرخ سرخ آگ کا ڈلا ہے، اس کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بڑی اچھی چیز ہے، وہ لپکتا ہے اس کو لینے کے لیے، ماں اس کو ہٹاتی ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اسے ہاتھ اس کا جل جائے گا۔ تو اسی طرح سے عین وہ چیز جو بندہ مانگ رہا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے مضر ہے یا مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں ہم انسان کے لیے مضر سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ واجب نہیں ہے یا یہ کہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ایسی چیزوں کو ہم قبول نہیں کرتے۔ ہاں البتہ اگر انسان کے لیے فائدہ مند کوئی چیز ہے، روحانیت کے ترقی کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے اسلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کے لیے ایک اچھے احساسات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو ادعونی استجب لکم، تو دعائیں انہی کی قبول کی جاتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہیں۔ پکارتے بھی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے والے ہیں۔ تو گیا کہ یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، لازم و ملزوم چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کامل طور پر کرنے والے بندے جب خدا سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مانگتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اس کے اندر پھر مانگنے کا طریق بھی یہی ہے کہ دیکھیے جب ایک بچہ بھوک سے بلکتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے پھر اس کو، یا اسی طرح سے بھوکا ہو بچہ تو روٹی اس کو کھلاتی ہے یا غذا اس کو کھلاتی ہے۔ بے عینی یہی حالت انسان جب اضطراری رنگ میں ہوتا ہے، جب بہت ہی تکلیف دہ حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ وہ کون ہے جو کہ انسان جو مضطر ہو، پریشان حال ہو اور اس کا کوئی سہارا نہیں ملتا ہے، ایسی صورت میں اس کا کون سہارا بنتا ہے؟ اب میں یجیب المضطر، کہ اضطراری حالت میں جو دعا کی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں بھی آتا ہے، خود مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانے میں بھی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جب آپ لوگ دعا کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہنڈیا میں جوش آ رہا ہے، جیسے
یعنی اتنی آہوزاری ہوتی تھی، اتنی گریہ وزاری ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی گریہ وزاری کو سن لیتا تھا۔ تو بے عین ہی اسی طرح سے جب دعا کرنا ہے اضطراری رنگ میں دعا کرو گے اور وہ دعا ایسی ہو جو ہمارے لیے مفید ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر دعا قبول کر لے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ انسان کے لیے جو چیز مفید ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، جو مضر ہوتی ہے اس کو رد کر دیتا ہے۔ تو انسان دعا کرتے کرتے یہ کہے جی ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں ہماری تو قبول نہیں ہو رہی ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی کمزوری ہوگی، ہماری دعاؤں میں کچھ نقص ہوگا، ہمارے پکار میں یا اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعا کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی کمی ہوگی، اور یا یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہمارے ہو سکتا ہے ہمارے لیے مضر ہو، ہمارے لیے تکلیف کا موجب ہو۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان عبادت کا حق بجا لائے اور اس کو پکارے، اور پکارے بھی اس رنگ میں کہ میں اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں جانتا اور اللہ ہی سے لینا ہے، جیسا کہ ابتدا میں نے ذکر کیا ہے کہ جوتی کا تسبہ بھی اگر چاہیے تو ہم اللہ سے مانگیں، اے اللہ میرا جوتی کا تسبہ ٹوٹ گیا ہے تو دلا دے، تو اللہ تعالیٰ سامان پیدا کیا کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس دعا کے فلسفے کو سمجھنے والے ہوں اور اس کے نتیجے میں پھر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہوں۔ دعاؤں کے نتیجے میں ہی پھر اللہ تعالیٰ کی بشارتیں بھی ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائیدات بھی ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے ذریعے سے ہم اگر دعا مانگتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو آہوزاری کو سنتا ہے۔ اور یقیناً بے شمار مثالیں ہیں وسلم کے صحابہ میں بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں بھی، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں کشمیر انڈیا سے، مکرم عدنان مشتاق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم مکرم عدنان مشتاق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مول صاحب۔ جی عدنان صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ یہ ایکچولی میرے دوست کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ مسیح موعود بھی آئیں گے، مہدی موعود بھی آئیں گے، مگر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت مرزا صاحب ہی مسیح موعود اور مہدی موعود ہے؟ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود اور امام مہدی کے آنے کی جو علامات بیان کی تھیں اور زمینی اور آسمانی جو تغیرات آپ نے بیان کیے تھے، پھر یہ کہ مسلمانوں کے جو حالات بیان کیے تھے، وہ سب کے سب ہمارے سامنے ہیں۔ خود مسلمان علماء اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، بس ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ دیکھو قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ اور اب بھی دیکھیں وہ حال مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا ان کے اندر وہ ایمانی جوش ہے جو کہ صحابہ میں پایا جاتا تھا یا جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں پایا جاتا تھا؟ خود مسلمان کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے تو کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یہ حال ہو چکا ہے۔ اور فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ اب لوگ دیکھتے ہوں گے کہ یہ مسجدیں تو بھری ہوئی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں لوگ مسلمان، تو ایسی صورت میں پھر ہم کیسے کہیں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، ٹکریں مار رہے ہوں گے لیکن ان کی کوئی دعا سنی نہیں جا رہی ہوگی۔ علماءہم شر من تحت عدیم السماء، اس زمانے کے علماء بدترین مقتول ہوں گے۔ اور من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنے نکلیں گے، انہی میں سے لوٹ کے جائیں گے۔ تو یہ سارا نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ مسلمان بگڑ چکے ہیں، بگڑی ہوئی قوم موجود ہمارے اندر موجود ہے، اور آنے والے نے آ کر عین وقت پہ یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح اور مہدی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ مسلمانوں کے اندر پھر وہی جوش اور جذبہ پیدا ہو
جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں پایا جاتا تھا۔ تو لہٰذا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اس دنیا میں اور کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں یا اسلام کی ترقی کے لیے میں آیا ہوا ہوں۔ ہاں، بعض لوگوں نے تو دعوے یہ ضرور کیے ہیں کہ مہدی ہونے کے ایک ہی مہدی نہیں ہے، بعض لوگ پیش بھی کیا کرتے ہیں، لیکن وہ صرف کتابوں کی حد تک وہ ان کی بات رہ گئی ہے، یا ظاہری طور پر ان کا کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی ان کی جماعت نہیں ہے اور کوئی ان کے کارنامے نہیں ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس زمانے میں دعوی مسیح موعود اور امام مہدی کیا ہے، وہ زمانہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ اس وقت مسیح کے آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرتیں آپ کے شامل حال رہیں، اور ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو، ایک جماعت قائم کی ہو۔ وہ جماعت پھر میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، یہ الہام تھا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کہاں ایک چھوٹی سی بستی قادیان تھی، یہاں سے وہ آواز اٹھی اور ساری دنیا میں آج پھیلی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کو پھیلاتا چلا جائے گا اور یہ آواز ہوتی چلی جائے گی۔ تو میں اپنے عام اہم مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ بھائیوں، وہ زمانہ جس کی تعیین کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ زمانہ بھی ہمارے سامنے ہے، وہ علماء ہمارے سامنے ہیں، وہ مسلمان ہمارے سامنے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، اور سوائے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کوئی دعوے دار ایسا نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امام مہدی اور مسیح بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے نشانات ہیں۔ اگر اس کو بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر پچھتائیں گے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ لازمی بات ہے، پکڑ آئے گی، لیکن یہ ہے کہ احمدیت کا غلبہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ایک اور سوال ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ موصول ہوا ہے، میں وہ سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ابرار خان صاحب انڈیا سے اپنا سوال پیش کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 337 میں لکھتے ہیں کہ مسیح موعود و مہدی موعود کے بعد خلافت ہوگی، اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، بخاری میں اس کا حوالہ بیان فرما دیں۔ میں محترم مولانا محمد میں زین الدین حامد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس کا جواب بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب شہادت القرآن میں یہ حدیث پیش کی ہے، حاذا مہدی، یہ حدیث کوٹ فرمایا ہے کہ حاذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اس حدیث کے متعلق حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں درج کیا ہے، بخاری میں یہ درج ہے۔ یہ حوالہ غالباً سہو کتابت ہے یا سبقت قلم مصنف کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، حالانکہ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث پیش کی بالکل حدیث درست ہے۔ یہ سیاح ستہ میں سے ابن ماجہ میں حدیث مروی ہے، لیکن کسی وجہ سے سہون یہ حوالہ درج نہیں ہوا ابن ماجہ کا وہاں پر۔ تو عام طور پر غیر مد علماء اس کو حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، حالانکہ یہ تو عام سی بات ہے، جو بھی تصنیفی کام کرتے ہیں یا کتابوں کا کام کرتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، بسا اوقات بعض حوالے غلط درج ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ حدیث کی درستی کہاں تک ہے۔ تو اس میں جواب نہیں عرض ہے کہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام چونکہ اس سے پہلے ازالہ اوہام میں یہ تحریر فرما چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ذوف سے خالی نہیں، اسی وجہ سے امامین حدیث بخاری و مسلم نے ان کو نہیں لیا۔ یہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ازالہ اوہام میں بہت پہلے سے اپنے رائے کا اظہار فرما دیا تھا کہ بخاری اور مسلم میں مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ حدیث نہیں، چونکہ اس میں ضعف ہے، اس کر کے امامین یعنی بخاری مسلم نے اس حدیث کو نہیں لیا۔ اب تاہم یہ حدیث اسی طرح صحیح ہے جس طرح بخاری کی دوسری احادیث، کیونکہ علامہ ابن ماجہ اس حدیث کو درج کرتے ہوئے لکھتے ہیں قضا ذکرہ السیوطی فی الزوائد حاذا اسناد صحیح
رجالہ ثقات ورواہ الحاکم فی المستدرک وقال صحیح علی شرط الشیخین. یعنی حدیث ھذا خلیفۃ اللہ المہدی کو امام سیوطی نے بھی ذکر کیا ہے اور زوائد میں بھی ہے، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں. اس کو امام حاکم نے مستدرک کتاب التواریخ باب تذکرۃ الانبیاء فی حبوط عیسیٰ و اشاعت الاسلام میں درج کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق بھی صحیح ہے. یعنی وہ ہو سکتا ہے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا منشا یہ ہو، چونکہ یہ حدیث محدثین کے جو روایات کے مطابق محدثین کے مطابق یہ صحیح بخاری و مسلم کی جو شرائط ہے حدیث کی صحت کے متعلق، اس کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. یہ ابن ماجہ کتاب الفتن باب خروج المہدی جلد نمبر 2 صفحہ 269 حاشیہ مطبوعہ مصر. خلاصہ یہ کہ تصنیفی کاموں کے دوران سہون کوئی حوالہ غلط درج ہو جانا قابل اعتراض نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ حدیث محدثین کے معیار پر اترتی ہے یا نہیں. ابن ماجہ سیاہ ستہ میں شامل ہے اور علامہ ابن ماجہ کا اس حدیث کو شامل کرنا اور بخاری و مسلم کی عائد کردہ شرائط کے مطابق ماننا بتاتا ہے یہ حدیث درست ہے. لیکن اس حدیث کو اس طریقے سے بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام پر جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی دانستہ تحریر شدہ نہیں ہے بلکہ نادانستہ طور پر بعض دفعہ تصنیفی کاموں کے دوران بعض حوالے غلط درج ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ حدیث مستند ہے اور یہ سیاہ ستہ کی کتاب ابن ماجہ میں باقاعدہ درج ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے ہی ہے کہ بندہ اور خدا میں ایک دوسرے کو اپنے اندر جذب کرنے کی ایک قوت ہے، تو خاکسار کی درخواست ہے کہ یہ قوت کس طرح کام کرتی ہے، اس بارے میں کچھ وضاحت بیان فرمائیں. جزاکم اللہ. تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس حضور انور نے اس خطبے میں پیش فرمایا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سعید بندہ اور اس کے رب کے درمیان رب کے ساتھ ایک خاص قسم کے تعلق مجاذبہ ہے. مجاذبہ جذب کرنا، ایک دوسرے سے کھینچنے کا معنی ہے. تو اس پہ مسیح السلام نے فرمایا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کے بعد بندے کے صدق کی کشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے. جب یہ دونوں کششیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں دونوں، تو پھر ان کی دعائیں زیادہ قبول ہو جاتی ہیں. استجابت دعا کا راز اسی میں مضمر ہے، اسی میں پنہا ہے. حضور علیہ السلام عزیز اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا تفصیلی حوالہ بیان کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا. تو بہرحال بطور تمہیز بعض باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اسلام جس خدا کا تصور دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے وہ حی و قیوم اور مجیب الدعوات خدا ہے، مستجیب الدعوات خدا ہے. وہ اللہ تعالیٰ گویا بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ ضرورت کے وقت کام آنے والی ہستی ہے. تو اسلام ایسے خدا کو پیش کرتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں ایک زمانہ ایسا تھا اسلام پر قرآن مجید کی تعلیم سے روگردانی کے نتیجے میں بہت سے لوگ، بڑے بڑے علماء بھی اس بات کے قائل ہو چکے تھے کہ برملا یہ اظہار کرتے تھے کہ دعا جو ہے نا قبول نہیں ہوتی، صرف ایک عبادت کی حد تک ہے. حضرت اقدس مسیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی جس عبادت میں دعا نہیں ہوتی عبادت ہی نہیں ہے، چونکہ دعا ہی دراصل عبادت ہے، یا عبادت دراصل دعا ہی ہے. اور اسی طرح الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جب تشریف لائے، اس زمانے کے بعض علماء جو مفکرین اسلام بھی کہلاتے تھے، ان کا یہ تھا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا سے ایک عبادت ہے بس. لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اپنے ذاتی تجارب کے ذریعے سے ہزاروں اپنی مقبول شدہ دعاؤں کے ذریعے سے دعاؤں کو پیش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجیب الدعوات ہے. جس طرح پہلے دعائیں سنتا تھا اور جواب دیتا تھا، اسی طرح اب بھی وہ ایسے ہی، وہ اس کی صفات کوئی بھی صفت اس کی معطل نہیں ہوتی. تو یہ بنیادی چیزیں یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت معطل نہیں ہوتی. دعا دراصل خدا شناسی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ
جب انسان مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، گڑ گڑاتا ہے، اس طرح مسررانہ دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ یقین کامل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر، اپنے ذاتی تجارب کے ذریعے وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ تو یہی قرآن مجید میں جہاں بجا اس کا ذکر موجود ہے کہ ابھی آپ نے بعض آیتیں سنی ہیں، اور ایک آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید دعا کیسے خدا شناسی کا ذریعہ کیسے قرار دیا گیا ہے۔ کو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے دن رات جد و جہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، عبادت میں مشغول رہتا ہے، دعا میں مشغول رہتا ہے، تو یہ طبعاً ایک سوال انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، وہ خدا ہے کہاں؟ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کے لیے دن رات میں کوشش کرتا ہوں، وہ خدا ہے کہاں؟ تو قرآن مجید نے اس فطرتی سوال کا جواب اس رنگ میں فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے سوال کریں گے تو کہنا ہے کہ میں تو قریب ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب وہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ گویا دعا جو ہے خدا شناسی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا ہے، اور جماعتی تاریخ اس بات سے ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، قبولیت دعاؤں کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ کہ جماعت احمدیہ کے امتیاز ہے، کوئی بھی کسی بچے سے بھی پوچھ لو جماعت احمدیہ کے، وہ قبولیت دعا کے قائل ہیں، اور بے شمار نشانہ ہر احمدی روز مشاہدہ کرتا ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کے نتیجے میں ساری دنیا کے احمدیوں کو جس قدر جس یقین کے ساتھ دعاؤں میں وہ کامل ایمان ہیں احمدی، وہ اس کے عشر بھی کوئی نہیں۔ اس لیے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو ان تجارب سے حصہ نہیں ہے، وہ اس کوچے سے ان کو گزر نہیں ہوتا، اس سرے سے انکار کرتے ہیں۔ جیسے صفت تکلم کا انکار کیا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جب تشریف لائے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے بولتا تو تھا، اب نہیں بولتا۔ تو وہی حال ہے، ابھی دعائیں قبول نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے واشغاف الفاظ میں یہ اعلان فرمایا، نہیں، وہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت معطل نہیں ہوتی، وہ اب بھی متکلم ہے، پہلے بھی تھا، آئندہ بھی رہے گا، کوئی صفت اس کی معطل نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی چیز ہے، ہمیشہ یاد رکھنے والی چیز ہے۔ لیکن جمہور مسلمانوں کو یہ بہت بڑی غلطی لگی ہے، وہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات کو معطل سمجھنے لگے ہیں۔ تو اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ وحی الہی سے بھی منکر ہو گئے، قبولت دعا سے منکر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات اس کے نتیجے میں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، دنیا کی ہر چیز چشمے ربوبیت سے فیض پا رہی ہے، کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے ربوبیت سے باہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے، رب کا مطلب کیا ہے؟ ابلاغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو اس کے کمال تک تدریجاً آہستہ آہستہ پہنچانا یہ ربوبیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے، یعنی ربوبیت، اور انسان عبد ہے، عبودیت۔ ربوبیت اور عبودیت میں ایک خاص رشتہ ہے، وہ ایک قسم کا تعلق مجاذبہ ہے۔ تو صفت رحمانیت کی کشش کے نتیجے میں ایک سعید بندہ اللہ کی طرف کھینچا جاتا ہے، پھر اس کے صدق کے نتیجے میں وہ کس قدر استقامت دکھاتا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدق دکھاتا ہے، اسی صدق کے اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ پھر اس کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کی دعائیں زیادہ قبول ہو جاتی ہیں۔ سر سید احمد خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے جواب میں حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کی تردید فرمائی، اور آپ نے برکات الدعا جیسی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں استجابت دعا کو بطور موضوع باقاعدہ اس پہ حضور نے بحث فرمائی ہے۔ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ یہ اصل جو موضوع ہے کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ تو ایک تو یہ کہ خدا شناسی کا ذریعہ، جیسا کہ میں بتایا، دعا کیسے بنتی ہے، چونکہ انسان کی ظاہری آنکھیں تو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتی، کہ بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی کا مشاہدہ کرتا ہے کامل یقین کے ساتھ، کامل وثوق کے ساتھ، اور علی وجہ البصیرہ اس بات پر قائم ہو جاتا ہے واقعی خدا موجود ہے۔ میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کو وہ اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ تو
حضور فرماتے ہیں کہ دعا کی ماہیت کیا ہے، یعنی وہی کتاب برکات دعا میں فرماتے ہیں کہ اب ہم فائدے عام کے لیے کچھ استجابت دعا کی حقیقت ظاہر کرنا کرتے ہیں۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اس کے رب میں ایک تعلق مجاذبہ ہے، یعنی پہلے خدا تعالی کی رحمانیت بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر بندے کے صدق کی کششوں سے خدا تعالیٰ اس سے نزدیک ہو جاتا ہے، اور دعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص سے عجیبہ پیدا کرتا ہے، جو جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالی کی طرف کامل یقین اور کامل امید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجے کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے، پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوہیت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تب اس کی روح اس آستانے پر سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالی کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تب اللہ جل شانہ اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس دعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ مثلا اگر بارش کے لیے دعا ہے تو بعد استجابت دعا کہ وہ اسباب طبعیہ جو بارش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگر قحط کے لیے بد دعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف و کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کامل کی دعا میں ایک قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے، یعنی باذنہ ہی تعالی وہ دعا عالم سفلی اور عالم علوی میں تصرف کرتی ہے اور عناصر اور اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اس طرف لے آتی ہے جو طرف معیت مطلوب ہے۔ گویا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے اس اقتباس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں، انسان کے دل میں ایک قسم کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ صلاحیت اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی ایمان کے ذریعے اس کو سائیکل کرتا ہے انسان، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو قوت مجاذبہ جس کا حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے عارفانہ جو رنگ میں یہ نام دیا ہے، قوت مجاذبہ، ایک دوسرے کی کشش جو ہے، ایک دوسرے کو کھینچنے کی، تو اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لیے کوئی بیرونی شواہد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے اندر ہی ایک قسم کا جذب موجود ہوتا ہے۔ اس جذب کے نتیجے میں، اس کشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیتی کشش، پھر اس کے علاوہ دیگر تمام کے تمام صفات، جیسے کہ میں نے رب کا ذکر کیا ہے، ایک قسم کی ربوبیت، تمام صفات میں ربوبیت کام کر رہی ہوتی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، جیسے موسیٰ نے فرمایا کل ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، رحمان کر کے پکارو، اللہ کر کے پکارو، تمام کے تمام صحیح صفات، نیک نام اللہ کے ہیں۔ اس ناموں کے مطابق جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں، اللہ تعالیٰ سے استمداد چاہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کیسے قبول کرتا ہے؟ بظاہر بالکل نامساعد حالات میں، ناموافق ماحول میں۔ مثلا بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، بارش کا نام و نشان نہیں، بادل کی کوئی ٹکڑی نظر نہیں آتی، لیکن دعا کے نتیجے میں، کامل ایمان دعاؤں کے نتیجے میں آنن فانن جو ہے نا وہ اسباب طبعیہ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ بارش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، تیز بارش، دن رات بارش برستی رہتی ہے، ہفتوں مہینوں، لیکن بارش رکنے کا نام نہیں ہوتا۔ لیکن جب ایک شخص اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناتے ہوئے، تو جب وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، وہ بادل چھٹ جاتے ہیں اور بارش رک جاتی ہے۔ اس قسم کے بے شمار مثالیں قرون اولیٰ میں بھی اور اس زمانے میں بھی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کے نتیجے میں صحابہ کے اندر موجود ہیں۔ بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ جماعتی تاریخ اس بات پر ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ضرور اس بات کی ہے ہم اس کو سمجھیں، اور ہمیں آئندہ ہماری نسلیں اس بات کو سمجھیں
اور اس گران قدر روحانی خزانے سے فائدہ اٹھاتے رہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین بھی ان کا کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہ صاحب سے یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلتے ہوئے دعائیں کیا کرتے تھے، اس بارے میں کچھ تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ دیکھیے کہ حضرت نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عرب کے اندر ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ جیسا کہ برکات دعا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ جو پہلے جاہل تھے، بالکل جو ان پڑھ لوگ تھے، ایسے لوگوں میں جب آپ کی بعثت ہوئی ہے تو ان کے اندر بھی ایسے تغیرات پیدا ہوئے ہیں کہ کہاں تو وہ بہت زیادہ شراب کے عادی تھے، زناکاری کے عادی تھے، ہر قسم کی چوری چکاری کے عادی تھے، یہ تمام بری عادتیں ان کی چھوٹ گئی، اور اس کے نتیجے میں وہ ایسی قوم بن گئے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، صادفتہم صومن قومن کا روسن ذلتاً فجعلتہم کا سبیقۃ الاخیانی، کہ وہ لوگ ایسے تھے جیسا کہ گوبر لد پڑی ہوئی ہوتی ہے، بالکل مطلب یہ کہ ناگفتہ بے حالت ان کی تھی۔ فجعلتہم کا سبیقۃ الاخیانی، کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو ایسی قوم بنا دیا جیسے کہ سونے کی ڈلیاں ہوتی ہیں، تو گویا کہ ان کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو بے شمار ہیں، لیکن آپ کے صحابہ نے بھی اسی طرح سے دعائیں کی ہیں، دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ اس موقع نہیں ہے کہ تمام کا جائزہ لیا جا سکے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جن کی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو گویا کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور نامساعد حالات میں ان کی تائید اور نصرت فرمائی۔ چنانچہ دیکھیے کہ کہاں وہ زمانہ تھا کہ ہر قسم کی بدی میں وہ لوگ مبتلا تھے، اور کہاں یہ زمانہ کہ فتح مکہ کے بعد آہستہ آہستہ سارے قبائل عرب کے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وہ آپ کی قوت قدسیہ تھی جس کے نتیجے میں تمام عرب کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ تو ایک دو مثالیں صحابہ کی پیش کرتا ہوں کہ جب ایران کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھیں تو تستر مقام ہے، وہاں پر یہ ایرانی افواج کے جو سپہ سالار تھے ہرمزان، وہ اور ان کے علاوہ ایرانی فوج، پہاڑوں کے اوپر رہنے والے لوگ، اسی طرح سے احواز کے لشکر، یہ تمام خندقوں میں چھپے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر ان کی قیادت کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھجوایا تھا تاکہ وہاں پر جا کے حالات کا جائزہ لیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہاں پر ابو صبرہ کو انہوں نے پھر کمانڈر مقرر کیا۔ مسلمانوں نے کئی مہینے تک ان کا محاصرہ کیا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ اس جنگ میں حضرت براء ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، جو کہ حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ تابڑتوڑ حملے کیے ہیں، اور 80 سے زیادہ جو ہے ان کے حملے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ بچتے رہے، اور کئیوں کو انہوں نے تہ تیغ بھی کیا۔ چنانچہ ایسا موقع آیا کہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، یہ لوگ لشکر ایرانیوں کا چھپا ہوا بیٹھا ہوا تھا، اور کسی طرح سے مسلمانوں کا کوئی پلہ بھاری نہیں پڑ رہا تھا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ایسے موقع پر کئی لوگوں کو مارا بھی ہے،
سینکڑوں لوگوں کو مارا ہے لیکن جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تھا۔ تو ایسے میں حضرت براء ابن عازب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے مستجاب الدعوات تھے، دعائیں بڑی قبول ہوتی تھیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے براء ابن عازب، دیکھو جنگ کسی طرف کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیسے یہ جنگ لڑی جائے گی، تو تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو شکست دے اور ہماری جو ہے وہ فتح یابی کے سامان پیدا کرے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر دعا کی، اللہم ہزمہم واستشہدنی، کہ اے اللہ تو ان کو شکست دے اور مجھے شہادت کا درجہ نصیب کر۔ چنانچہ عین وقت پہ ایسے ہوا کہ کئی لوگوں کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تمام قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے نتیجے میں غلبہ بخشا، اور آخرکار یہ لوگ خندقوں سے فار ہوتے ہوئے ایران کی سرحد پہ داخل ہو گئے اور ایران فتح کر لیا۔ تو ایسے موقع پر جو شدید ترین لمحے تھے یا شدید ترین جنگ کا موقع تھا، ایسے موقع پر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ان کو شکست دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور ان کو شکست فاش ہوئی اور مسلمان غالب آئے۔ اور اسی طرح سے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے، یہ سن 18 ہجری کا واقعہ ہے۔ نہاوند میں حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمانوں کے کمانڈر تھے، اور جراح ابن سنان الاسدی نے حضرت عمر کی خدمت میں ان کے خلاف شکایت بھیجی کہ یہ انصاف سے کام نہیں کرتے ہیں، صحیح جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے یہ دعا کی کہ سعد ابن ابی وقاص نے کہ سب لوگوں کو لے کے پھرے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ باتیں حقیقت میں درست ہے، بلکہ سب نے کہا کہ نہیں، بڑا اچھا نظام چل رہا ہے۔ صرف ایک شخص تھا جس نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جراح الاسدی تھا، اس کا ایک چیلا تھا، اس نے یہ کہا کہ اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، کہ اللہ گواہ ہے کہ نہ تو یہ تقسیم برابر کرتا ہے، نہ انصاف کرتا ہے، نہ عدل و انصاف کرتا ہے، بلکہ مسلمانوں کا بھی خیال نہیں کرتا۔ تو حضرت سعد نے اس موقع پر دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو جو ہے یہ ایسا کر کہ اس کے اگر دکھاوے اور جھوٹ اور سنی سنائی باتوں کی بات کی ہے تو اس کی نظر اندھی کر دے، اس کے اہل و عیال کو بڑھا دے اور اس کو فتنوں میں ڈال دے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ آخرکار اس کا حشر ایسا ہی ہوا کہ ایک تو اس کی عمر کافی لمبی ہو گئی، بہت، حتیٰ کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کی عمریں ایسی ہو گئی کہ پلکیں جھڑ گئے، نیچے تک آ گئی تھی، اور وہ عورتوں کو دیکھ کے جو ہے مختلف قسم کے اشارے کیا کرتا تھا، گندی حرکتیں بھی کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ 10 بیٹیاں اس کی پیدا ہوئیں، اہل و عیال بھی اس کا بڑا ہو گیا۔ تو یہ گویا کہ ان کا دعا کا اثر تھا۔ وہ خود بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے سعد کی دعا لے ڈوبی ہے، سعد کی دعا نے جو ہے اثر کیا ہے، یہ سارا برا حال میرا ایسا ہوا ہے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ تمام آداب سیکھے تھے جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور اسلام کو فتح یابی کے سامان بھی پیدا کیے، اور جو بدباطن قسم کے لوگ تھے ان کا برا انجام بھی کیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے ہے کہ دور آخرین کے صحابہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعا کرنے کا طریق اور ان کے قبولیت دعا کے چند واقعات ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی دعائیں کیسے قبول ہوتی تھی، بعض واقعات وقت کی رعایت کے مطابق پیش نظر چند ایک واقعات آپ نے سماعت فرما لیے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے دور آخرین میں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق قرآن مجید کی پیشگوئی کے مطابق وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ایک اور قوم میں بھی حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا
ذکر موجود ہیں، قرآن مجید نے پیش گوئی فرمائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے دور آخری میں حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے والے اس معیار پر کیسے اترتے ہیں، آپ کے اندر کیسے وہ تبدیلی واقع ہوئی ہے، کیا روحانی انقلاب برپا ہوا ہے، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے بعد کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی تھی۔ چونکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا فرمایا ہے جو آپ کی جماعت میں شامل ہے وہ صحابہ کے ہم رنگ ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، فرمایا وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخذ العادی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس چشمے سے فیض یاب ہوتے تھے، چشمے نبوت سے، وہی اسی طرح، چونکہ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ہی ایک تتمہ ہے دراصل، چونکہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کہہ کر کہ پہلوں سے پیچھے آنے والوں کو ملا دیا ہے، یعنی دونوں صحابہ کی ہی جماعت ہے۔ تو میں بعض واقعات پیش کروں گا جس سے پتہ لگ جائے گا حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہی ہم رنگ تھے، وہی صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، اسی کے مصداق تھے۔ اور صحابہ کے اندر جو عظیم شان تبدیلی پیدا ہوئی دور اول میں بھی ہم دیکھتے ہیں، بعد میں بھی دیکھتے ہیں، دراصل وہ انقلاب جو برپا ہوا وہ دعاؤں کے نتیجے میں ہی برپا ہوا ہے۔ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا، جماعتی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تو میں وقت کی رعایت کے پیش نظر چند ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ سے اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے میں شروع کرتا ہوں کہ سن 1909 کی بات ہے یہ کہ موسم برسات میں ایک دفعہ قادیان میں لگاتار 8 روز بارش ہوتی رہی۔ یہ اصحاب احمد جلد 8 میں یہ حوالہ لیا ہے۔ تو سن 1909 کی بات ہے، خلافت اولیٰ کے ابتدائی دن کی بات ہے کہ موسم برسات میں 8 روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی، جس سے قادیان کے بہت سے مکانات گر گئے، حتیٰ کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب مرحوم نے یہاں سے باہر ایک نئی کوٹھی تعمیر کی تھی، وہ بھی گر گئی۔ 8ویں یا 9ویں دن حضرت خلیفۃ اول نے ظہر کی نماز کے بعد فرمایا میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ آمین کہیں۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے آج وہ دعا کی ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں صرف ایک دفعہ کی تھی۔ وہ مدینہ کی بات تھی نا کہ وہ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کے بارش کے لیے کہا، پھر پورے ہفتے میں بارش برستی رہی، اگلے روز وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہو کر حضور بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وقت حضور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ٹائم خطبے کے دوران یہ دعا کی تھی کہ اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ اب ہمارے لیے بارش کی ضرورت نہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ بس اب دعا ختم ہو گئی تھی، بارش رک گئی۔ تو یہی حال یہاں پر حضرت خلیفۃ سے اول کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو دعا میں نے کی ہے بارش روکنے کی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ساری عمر میں صرف ایک دفعہ کی تھی۔ یہ دعا بارش کے بند ہونے کی تھی۔ دعا کے وقت بارش بہت زور سے ہو رہی تھی اور اس کے بعد بارش بند ہو گئی، اور عصر کی نماز کے وقت آسمان بالکل صاف تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ تو یہ قبولیت دعا کا ایک ایسا کرشمہ، ایسا نشان ہے جو دور آخرین میں بھی اللہ تعالی نے دکھایا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، مولوی عبدالقادر صاحب مولوی محب الرحمن صاحب کے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آخری عمر میں آپ بہت بیمار ہوئے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ پھیپھڑے بالکل گل چکے ہیں، چند یوم کے مہمان ہیں۔ آپ نے حضرت خلیفۃ ثانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا، ایک دن خواب میں دیکھا ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے آپ کا سینہ چاک کیا، پھیپھڑے نکال کر دکھائے جو بالکل گل سڑ چکے تھے، پھر ان کو پھینک دیا اور ان کی بجائے صحیح و سالم پھیپھڑے رکھ دیے۔ اس رویا کے بعد آپ تندرست ہو گئے اور کئی سال عمر پائی اور طبی موت سے وفات پائی۔ دیکھیں ایک ایسے عظیم شان واقعہ ہے، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی برکت سے آپ کے اصحاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے روح قوت قدسیہ عطا فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں قبولیت دعا کے ضمن میں۔ ماسٹر عبد الرحمن صاحب جو سکھ خاندان سے احمدی ہو گئے تھے، پیدا ہوئے، بعد میں حق کی تلاش کرتے کرتے جماعت میں شامل ہو گئے، تو احمدی ہونے کے بعد ان کو تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ تبلیغ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے،
لیکن سردار عبد الرحمن صاحب کو تبلیغ کی طرف غیر معمولی توجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس کا ذکر یوں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا آپ کی بقیہ عمر کتنی ہے، کہ مدت جو ہے نا کتنی رہ گئی ہے۔ جو آپ بہت فکر مند تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا اب آپ کی عمر جو ہے نا اتنی ہی ہے، کہ آپ اس لیے بھی فکر مند تھے۔ ایک تو تبلیغ احمدیت کا بہت شوق تھا ان کو کہ کیسے احمدیت کا پیغام لوگوں کو پہنچاؤں۔ دوسری بات وہ یہ بتا رہے کہ ان کے کچھ عائلی ذمہ داریاں بھی تھیں، بچوں کی شادیاں ہونی تھی، تعلیم کا مسئلہ تھا، تو بچوں کی تعلیم و تربیت مکمل نہیں ہوئی، بہت سی ذمہ داریاں میرے پاس ہے، میرے سپرد ہے، میری عمر میں اضافہ فرمایا جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ابھی 2 منٹ ہی دعا میں گزرے ہوں گے کہ اللہ آپ کو الہاماً اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عمر میں اضافہ کر دیا کرتا ہے جو لوگوں کے لیے نافع وجود بن جائیں۔ اس پر آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو تبلیغ احمدیت بہت پسند ہے، اس لیے آپ نے تبلیغ کی اشتہارات شائع کیے، روزانہ تبلیغ کرنے لگے، اور پہلی بار جو مدت بتائی گئی تھی اس سے کئی سال زیادہ زندہ رہ گئے۔ یہ دیکھیں کس قدر یہ زندہ نشانات ہے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے اصحاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ تو اس خطبے میں حضور کا ایک اقتباس پیش کروں گا۔ بہت سارے واقعات ہیں لیکن ٹائم کی کمی کے وجہ سے میں بس آخر میں حضور فرماتے ہیں، بہت سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اس خطبے میں، بس آج روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہر احمدی کو دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے خدا تعالی سے زندہ تعلق جوڑ کر ان برگزیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جو روشن ستاروں کی طرح آسمان پر چمک رہے ہیں، جنہوں نے پہلوں سے مل کر دنیا کے لیے ہدایت کا موجب بننا ہے اور آسمانی بادشاہت کو پھر سے دنیا میں قائم کرنا ہے۔ ہر دل کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر احمدی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پیر بنو، پیر پرست نہ بنو، اور ولی بنو، ولی پرست نہ بنو۔ پھر حضور دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خاتم الاولیاء، خاتم الخلفاء کی پیروی کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو سنوارتے ہوئے قبولیت دعا کے نظارے دیکھتے چلے جائیں۔ پھر حضور کا نے مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس مختصر پیش کیا ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لیں، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا بہرحال موقع مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں خاص تاثیر ہوتی ہے کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہے۔ جب تک خاص سوز اور درد دل نہ ہو، جب تک ایک خاص سوز اور درد دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب ہو سکتا ہے؟ فرمایا ساری عقدہ کشائیاں دعا کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں بھی اگر کسی کی خیرخواہی ہے تو کیا ہے، صرف ایک دعا کا آلہ ہی ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، کیا دوست کے لیے کیا دشمن کے لیے۔ ہم سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں ایک ذرہ بھر بھی نہیں، مگر جو خدا ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہماری مدد فرماتا رہے اور ہم ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو اپنی ہستی کی علامت ٹھہرایا ہے تو پھر کس طرح کوئی عقل اور حیا والا گمان کر سکتا ہے کہ دعا کرنے پر کوئی آثار صریحہ اجابت کے مترتب نہیں ہوتے، اور محض ایک رسمی امر ہے جس میں کچھ بھی روحانیت نہیں۔ میرے خیال میں ہے کہ ایسی بے ادبی کوئی سچے ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا، جبکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس طرح زمین و آسمان کی صفت پر غور کرنے سے سچا خدا پہچانا جاتا ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 14 ایام الصلح صفحہ 259-260۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگو
خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا